الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد ففل، وذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں. جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے، درود شریف کو مانتے ہیں، میرے سامنے تشریف فرمائے. تھوڑا آگے آگے تشریف لیں. جس نے نہیں پڑھا یا نہیں مانتا بیٹھا رہے، اور جو نوجوان ٹیک لگائے بیٹھے ہیں وہ دیوار چھوڑ دیں، ورنہ ان کی جوانی مشکوک ہو جائے گی کہ پتہ نہیں جوان بھی ہیں یا نہیں. کوئی کمزور ہے، بوڑھا ہے، وہ بے شک ٹیک لگائے بیٹھیں. نوجوانوں کا ٹیک لگا کر سیرت کی گفتگو سننا مناسب نہیں ہے. ٹیک لگا کر میچ دیکھے جاتے ہیں، دین کی بات نہیں سنی جاتی. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، آنے جانے والوں کو نہ دیکھیں. یہ بات میری بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. جس عظمت اور توجہ سے سننا چاہیے اسی توجہ سے سنیں، آنے جانے والوں کو نہ دیکھیں. آخر میں انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا، 5 منٹ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لینا. فی الحال ادھر دیکھیں. جزاکم اللہ.
قابل صد اکرام و تکریم علماء کرام، میزبان محترم، عزیز محترم، استاذ القراء حضرت مولانا قاری فجاج احمد صاحب، اس علاقہ کی معروف شخصیت پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری افتخار احمد صاحب، عزیز محترم حضرت مولانا قاری محمد عمران ہزاروی صاحب، دیگر علماء کرام جو کثیر تعداد میں دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، اور گرامی قدر سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ میرے لیے سعادت ہے کہ آج سیرت طیبہ کے حوالے سے منعقد کیے جانے والے اس پروگرام میں میری حاضری ہوئی۔ میں وفاق المدارس کی کسی اہم مشاورت کی وجہ سے صبح سے پشاور گیا ہوا تھا، اور میں سیدھا وہاں سے اس پروگرام میں پہنچ رہا ہوں۔ تھکاوٹ بھی ہے، کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں چند ضروری باتیں آپ حضرات سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ پروگرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک فرمایا هو المسک ما کررتہ یتذوہ، یہ خوشبو اور کستوری کی وہ ڈبیا ہے، اسے جتنا کھولو گے اتنی ہی خوشبو مہکے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آسمانوں سے اللہ کی رحمت کو یوں کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے حلیہ مبارکہ، آپ کے حالات پر کتاب لکھنا شروع کی، جس کا نام ہی رکھا نشر الطیب، یعنی خوشبو کا پھیلنا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے کتاب لکھنا شروع کی، ہندوستان میں طاعون کی وبا شروع ہو گئی، اور میں نے محسوس کیا جس دن اس کتاب کے لکھنے میں مجھ سے ناغہ ہو جاتا، کئی جنازے اٹھتے، اموات کی اطلاع آتی، جس دن میں اس کتاب کی چند سطریں بھی تحریر کر لیتا، کسی طرف سے کسی موت کی اطلاع نہ آتی، میں سمجھ گیا کہ اموات کا رک جانا اس کتاب کی برکت سے ہے۔ میں نے باقاعدگی سے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا، اللہ نے ہندوستان سے طاعون کی وبا کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں میرے رب نے اولین اور آخرین کا کمال دے کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت بھی ختم ہو گئی، آپ پر جمال بھی ختم ہو گیا، کمال بھی ختم ہو گیا، شجاعت بھی ختم ہو گئی، اخلاق بھی ختم ہو گئے۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم الجمال بھی ہیں، خاتم الکمال بھی ہیں، خاتم الشجاعت بھی ہیں، خاتم الاخلاق بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جمال والا نہ آپ سے پہلے آیا ہے نہ آئے گا، نہ آپ جیسے کمال والا آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ایسا، صحابہ فرماتے ہیں اگر نبوت کوئی کی اور دلیل نہ بھی ہوتی، جمال نبوت کا دیکھنا ہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ ویسے تو سارے نبی حسن و جمال کے پیکر، اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ سارے جمال کے پیکر۔ یہ تو ایک انگریز کا کھڑا کیا ہوا نبی تھا نا، غلام قادیانی، جس کی ایک آنکھ میں مستقل لوڈ شیڈنگ رہتی تھی، کانا من الکافرین۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ تو سارے کے سارے حسین و جمیل، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر حضرات صحابہ کرام
جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے جمال نبوت کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصار کے ساتھ دو شاگردوں کی گواہی پیش کروں گا، اور میں عرض کروں جتنا شاگرد استاذ کو جانتا ہوتا ہے اتنا کوئی اور بولو۔ آپ کے مدرسے کے کل وقتی طالب علم، امت کے پہلے حافظ الحدیث اور شیخ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آقا کے 5374 ارشادات محفوظ کر کے امت تک پہنچائے۔ بولو کتنے؟ پھر بولو ذرا۔ یہ گلا بھی یاد رکھے کرو، آپ نے آلو ٹماٹر تو بڑے یاد رکھ دو۔ دکان کی چیزیں، دفتر کی چیزیں، زمین کی چیزیں، دکان اپنی ہے، دفتر اپنا ہے، زمین اپنی ہے، تو دین بھی۔ کتنی حدیثیں پہنچائیں؟ بولو 5374۔ میں نے عرض کی ابو ہریرہ تیری خوش قسمت نگاہوں نے کم از کم 5374 دفعہ تو رخ انور کی زیارت کی ہے نا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کیسا؟ ابو ہریرہ عرض کر لگے میں کیا بتاؤں، کان الشمس تجری فی وجہہ، معلوم ہی ہوتا تھا سورج آسمان کی بلندیوں میں نہیں حضور کے رخ انور میں چل رہا ہے۔ امت کے پہلے حافظ الحدیث شیخ الحدیث کی گواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سلاخان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اشعار کا ایک مصرع انہوں نے فرمایا کانا کا دیکھتے گئے، زیارت کرتے گئے، آپ کے سامنے منبر پہ نعت خوانی کرتے گئے، اور پھر حسان نے جمال نبوت کا خلاصہ پیش کیا ایک جملے میں، کانا کا قد خلقت کما تشاء۔ میرے آقا اللہ نے آپ کو یوں پیدا کیا جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ بتاؤ مجھے آپ کو کس نے پیدا کیا؟ ساری مخلوق کو کس نے پیدا کیا اور کیسے پیدا کیا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے۔ ماں کو کوئی پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹھ جاؤ بچے، ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، دماغ کی رگیں بن رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، دل جگر کلیجہ بن رہا ہے۔ ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کا بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنایا۔ بتاؤ ماں کے پیٹ میں صورتیں بنانے والا کون؟ اللہ دا ناؤ چینل ہے، پھر امریکہ ناراض ہو جانا۔ بتاؤ نا ماں کے پیٹ میں صورتیں بنانے والا کون؟ آنکھ کو نور دینے والا کون؟ زبان کو گویائی دینے والا کون؟ کانوں کو سنوائی دینے والا کون؟ یہ دل کا پمپ بنانے والا کون؟ دماغ کا کمپیوٹر بنانے والا کون؟ پاؤں کے ٹائر بنانے والا کون؟ ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کا بنانے والا انسان، اس کی مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنایا۔ پانی پہ کوئی تصویر نہیں بنتی، لیکن اس بیٹھ جاؤ بچے، ان کو آگے مت آنے دو، کیا تماشا بنا، بیٹھ جاؤ شامل، یہیں بیٹھ جاؤ، پیچھے چلے، اور منتظمین آگے نہ آنے، جو آئے وہیں بیٹھے۔ پانی پہ کوئی تصویر نہیں بنتی، لیکن اس مصور حقیقی نے میری آپ کی تصویر پانی پہ بنائی، اور اتنی خوبصورت بنائی، دیکھ کر نانکے داد کے سارے خوش ہو گئے۔ کس نے بنایا؟ ہماری مرضی پر بنایا یا اپنی مرضی پر؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے، جسے چاہا کالا بنا دیا، جسے چاہا گورا بنا دیا، جسے چاہا پس قد بنا دیا، جسے چاہا دراز قد بنا دیا، جسے چاہا کامل العقل بنا دیا، جسے چاہا فاطر العقل بنا دیا، جسے چاہا ویسے
ساری مخلوق اس نے بنائی اپنی مرضی کے مطابق، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی، بقول حسان کے جب اپنے محبوب کی باری آئی، پیار سے پوچھ لیا میرے محبوب میں تجھے کیسے بناؤں، میں تجھے کیسے سجاؤں؟ ساری مخلوق میں نے بنائی اپنی مرضی کے مطابق، میرے محبوب تجھے میں بناتا ہوں تیری مرضی کے مطابق۔ جتنا حسین بننا چاہتے اتنا حسین، جمال بھی ایسا کہ ایسا جمال بھی کسی کو نصیب، اور کمال بھی ایسا کہ ایسا کمال بھی کسی کو نصیب۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ غور فرمائیں، کل تک جن پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، آج آئے بلال کالا ہے گورا نہیں، بدصورت ہے خوبصورت نہیں، غلام ہے آزاد نہیں، دور کا ہے نزدیک کا نہیں، گھر کے باہر کا ہے گھر کے اندر کا نہیں، زمین پہ چلتا ہے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ غور فرمائیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت ہے، معلم کائنات کی تعلیم ہے، اس مربی اعظم کی تربیت ہے، مزکی اعظم کا تزکیہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام زمین پہ ایک بات کرتے ہیں، ان کی رائے کی تائید میں اللہ قرآن نازل فرماتے ہیں، ان کے لیے خود رب ذوالجلال وکیل صفائی بن جاتے ہیں۔ غور کرو، قرآن کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہ آیت نازل ہوئی، گویا اللہ فرما رہے ہیں میرے نام پر تم جو خرچ کر رہے ہو، گویا مجھے قرض دے رہے ہو، جیسے قرض کی واپسی ضروری ہے، یہ بھی میں تمہیں بڑھا چڑھا کر اس دن واپس کروں گا جس دن تمہاری ATM مشینیں جواب دے جائیں گی، چیک بکیں اڑ جائیں گی، بینک بیلنس ختم ہو جائیں گے، اس دن میں تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کروں۔ یہ آیت نازل ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گزرے، کفر کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا تھا، ایک کافر صدیق اکبر کو دیکھ کر کہنے لگا نعوذ باللہ مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا ہے، اب قرضے مانگنے شروع کر دیے۔ یہ کہا اور صدیق اکبر نے رکھ کے ایک تھپڑ پوری قوت سے اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے پیغام دے دیا کہ اللہ کے عذاب کی پہلی قسط وصول کر لو۔ تھپڑ مار کر واپس آ گئے، وہ مشرک بھی پیچھے پیچھے شکایت لے کر آ گئے، حضور اس صدیق اکبر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ اپنے شاگردوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر نے نہیں مارا ہوگا، عمر نے مارا ہوگا؟ نہیں حضور میں نے تھپڑ کھایا ہے، اچھی طرح پہچانا ہے ابو بکر نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں ابو بکر؟ جی حضور ایسی ہوا، اس نے میرے رب کی شان میں گستاخی کی، میں نے تھپڑ مارا۔ نبوت کا انصاف دیکھو نا، ہائے ہائے، یہ ہے احتساب۔ آج ایک چور دوسرے چور کا احتساب کرتا ہے، کبھی فائلیں کھول لیتے ہیں، کبھی بند کر لیتے ہیں، کبھی مقدمے بنا لیتے ہیں، کبھی معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں سارے چور ہیں، کہاں سے احتساب ہوگا؟ احتساب تو صحابہ کرتے تھے۔ ہائے ہائے، فاروق اعظم حج کے موقع پر سارے گورنروں سے فرماتے علیکم بالموسم، سارے حج پہ آ جاؤ۔ ادھر سے عوام بھی آ جاتے ان صوبوں کے، گورنر کو سامنے کھڑا کر کے فاروق اعظم شکایات کو سنتے، کمیٹیاں نہیں بنتی تھیں، اسی وقت کاروائی ہوتی تھی، اور گورنروں کو قطار میں کھڑا کر کے عمر دیکھتے تھے کوئی پہلے سے زیادہ تکڑا تو نہیں ہو گیا۔ غور کرو، ابو ہریرہ نگران گورنر بنے اور کئی دفعہ نگران گورنر بنے۔ فاروق اعظم نے دیکھا ابو ہریرہ کچھ پہلے سے زیادہ صحت مند معلوم ہوتے ہو، عرض کرنے لگا امیر المومنین پہلے کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، اب خشک روٹی پیٹ بھر کر کھانے کو مل جاتی ہے، بس اتنی بات نہیں۔ فاروق اعظم فرمانے ابو ہریرہ تو اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم، تیری دیانت پر آسمان کے فرشتے بھی شک نہیں کر سکتے، لیکن میں تجھے گورنری سے معزول کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں گے حضور کے صحابہ گورنر بننے کے بعد اپنی صحت بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ فرما کر معزول کر دیا۔ یہ ہے احتساب، نبوت نے یہ انصاف سکھایا۔ نبوت کا انصاف دیکھو، ایک طرف جانی دشمن ہے، دوسری طرف یار غار ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر گواہ لاؤ، کس نے رب کی شان میں گستاخی کی ہے؟ عرض کر لیں حضور مجلس ساری مشرکین کی تھی، مسلمان تو وہاں تھا کوئی نہیں،
میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جو بھی ہے ضابطہ یہی ہے، گواہ لانا پڑے گا۔ صدیق اکبر سوچوں میں گم، قریب تھا کہ میرے آقا اس مشرک کو اجازت دیتے اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بدلہ لیتا کہ رب ذوالجلال نے آسمانوں پر جبریل امین سے فرمایا جبریل جلدی پہنچ، جبریل جلدی پہنچ، اگر زمین والوں میں ابو بکر کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تو آسمانوں پر رب جو موجود ہے، آسمانوں پر رب جو موجود ہے، قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم نے خود سنا اس مشرک نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، خود رب ذوالجلال صدیق اکبر کے لیے وکیل صفائی بن گئے۔ اور جانتے ہو آج ایک ملعون اسلام آباد کی سرزمین پر صدیق اکبر کی توہین کرتا ہے اور ایک حکومتی گماشتے کی نگرانی میں اس کو ملک سے بھگا دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں نظریاتی ملک میں جانتے ہو صدیق کسے کہتے ہیں؟ بولو کسے کہتے ہیں؟ شاباش، آپ نے جو فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے، حضرت مجدد الافسانی کی زبان سے سنیں کہ صدیق کسے کہتے ہیں۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کا عکس آئینے میں پڑ رہا ہے، جو سامنے کھڑا ہوا ہے یہ نبی ہے، اندر جو عکس پڑ رہا ہے یہ صدیق ہے۔ جو سامنے کھڑا ہے وہ نبی ہے، اندر جو عکس پڑ رہا ہے وہ صدیق پر نبوت کی پوری چھاپ موجود ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے جان نثاروں کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد غرض کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کسی چیز کو گاڑ کر اس کا نشانہ لیا جائے اور مسلسل اس کا نشانہ لیا جائے، اس کو تیر مارے جائیں، اسے کہتے ہیں غرض۔ خواہ کوئی جانور آپ باندھ دیں پھر اس کا نشانہ شروع کر دیں، یا کوئی اور چیز ہو، درخت ہو، گڑا ہوا ہو کوئی چیز، اس پر آپ مسلسل نشانہ لیتے جائیں، اسے کہتے ہیں عربی میں غرض۔ میرے آقا نے فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، او میری امت کے لوگوں، میرے یہ جان نثار، میری نبوت کے عینی شاہد، جنہوں نے سب کچھ میرے لیے قربان کیا، جنہیں میرے رب نے چن کر میرا صحابی بنایا۔ یاد رکھیں نبوت اور صحابیت کسبی چیز نہیں ہے، ولایت کسبی چیز ہے۔ نبی بھی اپنی کوشش سے نہیں بن سکتا اور صحابی بھی کوئی محنت اور ریاضت مجاہدے سے نہیں بن سکتا۔ جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ کے لیے آقا کے رخ انور کی زیارت کی ہے اور پھر ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہے، وہ صحابی ہے، اور ساری دنیا کے ولی کتب ابدال مل کر ایک بلال کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ عبداللہ ابن مبارک بڑے محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیں عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہیں؟ بڑا نازک سوال کیا۔ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں۔ کیا پیارا جواب دیا عبداللہ ابن مبارک نے، ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا موازنہ کرتے ہو، جس گھوڑے پر بیٹھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کا سفر کیا ہے، اس گھوڑے کے ناک کے نتنوں میں پڑنے والی گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اس لیے کہ بعد والے بہت کچھ کرے، ریاضت کرے، مجاہدے کرے، قائم اللیل ہو جائیں، صائم بن نہار ہو جائیں، سب کچھ کر لیں، لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں سے انہوں نے حضور کے چہرے کی زیارت کی؟ وہ کان کہاں سے لائیں گے جن کانوں سے انہوں نے حضور کے ارشادات سنے؟ وہ نمازیں کہاں سے لائیں گے جو نمازیں انہوں نے حضور کی اقتداء میں پڑھی ہیں؟ آپ نماز پڑھیں، نیت کریں پیچھے سے امام کی، صحابی نیت کرے پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کے نکاحوں کے خطبے آپ کے امام پڑھے، خطیب پڑھے، صحابہ کے نکاحوں کے خطبے امام الانبیاء پڑھے، آپ کو انتقال کے بعد قبر میں آپ کے عزیز و اقارب اپنے ہاتھوں پر رکھ کر قبر میں اتارے، اور صحابہ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا، گھر والوں نے ننگا کر کے نکال دیا، ماں نے ایک چادر دے دی، پھٹی پرانی لپیٹے رکھتے تھے، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ایک رات دیر سے انتقال ہو گیا، میرے آقا نے جنازے کی نماز پڑھائی، نماز جنازہ کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والے ہاتھوں پر رکھ کر جن سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ابو ہریرہ کے سینے پر پڑی، ابو ہریرہ کے سینے میں علم کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ گئے۔ ان رحمت والے ہاتھوں پر رکھ کر میرے آقا نے عبداللہ کو قبر میں اتارا، تدفین سے فارغ ہو کر قبر کے سرانے کھڑے ہو کر میرے آقا فرمانے لگے، اے اللہ، غور کرو یہ اعلان کس کے لیے ہے، غور کرو کیا اعلان فرمایا، اے اللہ میں تیرا رسول ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں تیرا رسول ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ عمر موجود ہیں جنازے میں، ابن مسعود موجود ہیں جنازے میں، تڑپ گئے یہ اعلان سن کر، کاش یہ میت ہماری ہوتی۔ یہ اعلان، یہ جنت کی بشارتیں زبان نبوت سے بتاؤ، اور پھر اس نسبت کو تو دیکھو بدبختو، اس نسبت کو تو دیکھو، آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز، آپ کے دفتر کے ساتھی، آپ کے بازار کے دکاندار حج کر کے آئے، آپ ایئرپورٹ پر انہیں لینے کے لیے گئے، ہار لے کر گئے، پورا ہاروں کا تھبا اور ہار پہنائے، ان سے لیے دعا کروائی، پھر کیا ہوا؟ وہی تو تھا، آپ سارا دن اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے، کبھی گالی بھی دے دیتے تھے، آج آپ دعا کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جی مدینہ سے ہو کر آئے۔ کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب کتنے دن رہے مدینہ میں؟ اور جی 8 دن، جی 40 نمازوں پوری کی تھی، 8 دن حاجی صاحب مدینہ منورہ میں رہے، 8 دن مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی، 8 دن صفہ کے چبوترے پر تلاوت کی، 8 دن گنبد خضرا کو دور سے دیکھا، روضہ عطر پہ حاضری دی، ریاض الجنہ میں نوافل پڑھے، 8 دن مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرے، ارے 8 دن مدینہ میں 1450 سال بعد مدینہ میں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا اتنا محترم ہو جاتا ہے تو جو برسوں حضور کے قدموں میں رہے وہ کتنے محترم ہے۔